Malaysian 370, request level. 370, we are ready, requesting flight level 350 to Beijing. 370, 32 right of takeoff. That's right, Captain Malaysian 370. آپ نے بالکل صحیح سنا. ملیشین فلائٹ MH370 میں اس وقت تک سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا. اس وقت اس فلائٹ کو جو پائلٹ فلائی کر رہے تھے وہ 53 سال کے کیپٹن ظاہری احمد شاہ تھے اور ان کے ساتھ 27 سال کے فرسٹ آفیسر فاریق احمد بھی موجود تھے. یہ ایک ریگولر فلائٹ تھی جو 8 مارچ 2014 کو رات 12:42 پر کوالالمپور سے بیجنگ جا رہی تھی. اس فلائٹ میں 2 پائلٹ سمیت 227 پیسنجرز اور 10 فلائٹ اٹینڈنٹس بھی موجود تھے. حسب ضرورت پلین میں فیول زیادہ ڈالا گیا جو کہ ایک روٹین پریکٹس ہے. یہ فلائٹ روزانہ 5 گھنٹے اور 44 منٹ کی پرواز کر کے ملیشیا سے چائنا اور چائنا سے ملیشیا جاتی تھی. روٹین کے مطابق جب یہ فلائٹ ملیشیا سے نکلی تو کوالالمپور کے جورسڈکشن سے نکلتے ہوئے فرسٹ پائلٹ ظاہری کے یہ کنٹرول ٹاور کوالالمپور سے آخری الفاظ تھے. Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. اس کے بعد فرسٹ پائلٹ ظاہری کو ویتنام کی سٹی ہوچی من سے کانٹیکٹ کرنا تھا. ایز پر نارمل روٹین جہاز نے پہلے اپنی کرنٹ GPS لوکیشن کوالالمپور کو بھیجی جو کہ ایک پلین کا ایک آٹو فنکشن ہوتا ہے جس سے وہ اپنی GPS لوکیشن قریب کے ٹاورز کو بھیجتا ہے. لیکن جیسے ہی یہ جہاز ہوچی من کے قریب پہنچا تو رڈار سے ہی غائب ہو گیا. یعنی اب پلین کوالالمپور اور ہوچی من دونوں کے رڈار پر شو نہیں ہو رہا تھا. کوالالمپور کے لیے یہ ایک نارمل بات تھی کیونکہ ان کے مطابق اب تک جہاز نے ہوچی من ٹاور سے کانٹیکٹ کر لیا ہوگا. لیکن در حقیقت ایسا کچھ نہیں ہوا. ہوچی من ٹاور نے جب اس فلائٹ کو رڈار سے غائب ہوتے دیکھا تو پائلٹ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی جواب نہ آیا. انہوں نے جب دیکھا کہ کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تو ہوچی من ٹاور نے کوالالمپور کو اطلاع دی لیکن انہوں نے 4 گھنٹوں کے بعد ایروناٹیکل ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر کو انفارم کیا. تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. اب صبح کے 6:15 ہو چکے تھے. بیسیکلی اس ٹائم MH370 بیجنگ میں لینڈ کر جاتی تھی لیکن اس دن معمول کے مطابق کچھ نہیں ہو رہا تھا. ریسکیو سینٹر نے جس جگہ سے پلین غائب ہوا تھا وہاں صبح 6:32 پر ریسرچ آپریشن شروع کر دیا. اس آپریشن میں مختلف 7 ممالک کے 44 شپس 28 ایئر کرافٹس نے MH370 کو گلف آف تھائی لینڈ اور ساؤتھ چائنا سی کے بارڈر پر ڈھونڈنا شروع کیا اور تب تک ملیشین فلائٹ MH370 کے غائب ہونے کی خبر چاروں طرف پھیل گئی. Malaysia Airlines flight MH370 Flight MH370 disappeared en route to Beijing. 70, we are ready, requesting flight level 350 to Beijing. Good night, Malaysian 370. Flight MH370 ended in the southern Indian Ocean. 4 دن اسی طرح گزرے. 4 دن بعد پتہ چلا کہ فلائٹ MH370 جب رڈار سے غائب ہوئی تھی تو وہ ملٹری کے ایک رڈار پر اگلے 1 گھنٹے تک شو ہوتی رہی لیکن اس کے بعد جو منظر دیکھا گیا وہ قابل یقین نہیں تھا. دراصل یہ جہاز رڈار سے غائب ہوا تو واپس ملیشیا کی طرف مڑا اور پھر 31 منٹ کے بعد وہ ملیشین سائڈ سے گزرا اور آخر جہاں تک ملٹری رڈار پر وہ شو ہوا وہ انڈین اوشن کا یہ پارٹ تھا. پھر ساؤتھ چائنا سی اور گلف آف تھائی لینڈ کے بعد انڈین اوشن کے اس حصے کو بھی تلاش کیا گیا لیکن کچھ پتہ نہ چلا. کچھ دن بعد ایک اور خبر سامنے آئی کہ اس دن جب پلین ملٹری ریڈار سے غائب ہوا تھا تو اس وقت اس نے ایک سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی. یہ پلین کا ایک آٹو سسٹم ہوتا ہے کہ جب ان کا کنیکشن کنٹرول ٹاور سے کسی وجہ سے ٹوٹتا ہے تو وہ سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پلین نے ہر 1 گھنٹے کے بعد اس انمارسیٹ نامی سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی.
اس سیٹلائٹ پر سیو ڈیٹا کی مدد سے اس فلائٹ کے اگلے موو کے بارے میں بھی اندازہ لگایا گیا، جو کہ ایکسپرٹس کی انتہائی کمپلیکس کیلکولیشن کے بعد ممکن ہوا۔ پتہ یہ لگایا گیا کہ ملٹری ریڈار سے غائب ہونے کے بعد پلین نے ایک اور ٹرن لیا اور پھر اسی ڈائریکشن میں مزید 5 گھنٹے چلتا گیا۔ صبح 8:19 پر جہاز نے آخری دفعہ سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ کیا اور یہ پلین MH370 کی طرف سے ملنے والا آخری سگنل تھا۔ اس کے بعد اس پلین کا کوئی اتا پتہ نہ چل سکا۔ انویسٹیگیشن ٹیم اور ایکسپرٹس کا ماننا یہ ہے کہ آسٹریلیا سے 2000 کلومیٹر دور انڈین اوشن کے اس کرو پوائنٹ پر سیٹلائٹ سے کنیکشن ٹوٹا تھا۔ یہ سیٹلائٹ کو ملنے والے سگنلز ہیں جن کی مدد سے MH370 کے لاسٹ موو کا پتہ لگایا گیا۔ 3 سال کے بعد اور $160 ملین خرچ کرنے کے بعد اور ہر ممکن کوشش کرنے کے بعد MH370 کو ڈھونڈنے کا آپریشن بند کر دیا گیا۔ جولائی 2015 میں آئی لینڈ آف ری یونین سے فلیپرن آف پلین نامی جہاز کا پہلا حصہ ملا۔ اس کے بعد 2022 تک اس جہاز کے 27 مختلف حصے مختلف آئی لینڈ سے ملتے رہے۔ 2022 میں رچرڈ گوفری نامی انجینئر نے کلیم کیا کہ انہوں نے ریڈیو ویوز کی مدد سے پتہ لگا لیا ہے کہ MH370 کہاں ہو سکتا ہے۔ ان کے مطابق 7th آرک کے اس پوائنٹ پر ہی ہونا چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ملیشین گورنمنٹ کیا ایک نیا آپریشن شروع کرے گی یا نہیں۔ پر اصرار بات یہ ہے کہ آخر جہاز میں ایسا کیا ہوا ہوگا کہ وہ بالکل ہی الگ ڈائریکشن میں جانے لگا۔ اگر کوئی مسئلہ تھا بھی تو کیپٹن نے کسی جگہ کوئی میسج کیوں نہیں بھیجا؟ یہ سب راز جہاز اور اس کے بلیک باکس کے ساتھ ہی غائب ہو گئے، جن کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکا۔ تھینکس فار واچنگ۔